بھائی وہ حقوق کا معاملہ بہت سخت، بہت سخت۔ تو میرے نبی جیسی پاک ہستی حقوق کے بارے میں کہہ رہے ہیں بھائی جو کوئی بدلہ لینا جائے اتھے ہی لے لو۔ حضرت غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی جنگ میں صفیں سیدھی ہو رہی تھیں، تو وہ ان کا ذرا پیٹ بڑا تھا تو وہ باہر نکلے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کے پیٹ پہ تیر ایسے مارا، غزیہ پیچھے ہٹو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے نوک چبھوئی تیر کی، مجھے درد ہوا ہے۔ آپ نے کہا تو معافی دے دو، کہا نہیں بدلہ لوں گا، بدلہ لوں گا۔ تو انہوں نے کہا لے لے بدلہ، کہا لے لے بدلہ، کہا نہیں آپ یہ کرتا اٹھائیں، آپ نے میرے ننگے پیٹ پہ تیر مارا ہے، تیر چبھویا، میں ننگے پیٹ پہ تیر چبھوں گا۔ تو آپ نے ایسے اپنا کرتا اٹھا لیا۔ جب کرتا اٹھایا تو انہوں نے آگے بڑھ کے بوسہ لے لیا کہ یا رسول اللہ ممکن ہے میں شہید ہو جاؤں، تو میں چاہتا ہوں میرے یہ ہونٹ آپ کے جسم کی خوشبو سے مہکتے ہوئے ہوں اللہ کی بارگاہ۔ اور وہ شہید بھی ہو گئے۔ اس بدر کی جنگ کے شہداء میں ایک حضرت غزیہ بھی ہیں۔ تو میرے نبی نے دہرا دہرا کے جب اس نے اقرار کر لیا تو آپ نے کہا اب ٹھیک، تو بھائی وہ کاروبار کرو جو مرضی کرو، ادھار دینا میں روک نہیں رہا ہوں، لیکن یہ دیکھ لو کہ عزتیں اگر پائمال کرنے سے بچ سکو پھر دے دو ادھار، اور اگر پگڑیاں اچھالو پھر اللہ کے واسطے چھوٹا کام کر لو، کسی کو بے عزت نہ کرو۔ آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، پوچھتے تھے قرضہ ہے کہ جی ہے، کہ تم خود پڑھ لو، قرضہ ہے جی نہیں، پھر آپ آگے پڑھ کے پڑھاتے تھے، کوئی ذمہ داری لیتا تھا پھر آپ پڑھا دیتے تھے۔ تو صحابہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ لگتا ہے جانے کا وقت قریب ہے، تو آپ رونے لگے۔ آپ نے کہا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہارا ساتھی اور حامی اور ناصر ہو۔ جمعرات کا دن عشاء کی نماز آپ پڑھانے کے لیے اٹھے اور غش آیا اور دوبارہ لیٹ گئے۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو دوبارہ ہوش آیا تو آپ نے فرمایا عشاء کی نماز ہو گئی ہے؟ کہ جی نہیں، آپ کا انتظار ہے۔ تو آپ اٹھنے لگے، پھر اٹھ نہیں سکے، پھر لیٹ گئے۔ پھر تیسری دفعہ آپ اٹھے، عشاء کی نماز ہو گئی، کہ جی آپ کا انتظار ہے۔ تو آپ پھر اٹھنا چاہا، نہیں اٹھ سکے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو عشاء کی نماز پڑھائے۔ تو ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے، عمر آگے کھڑے تھے۔ تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھاونی، کوئی پڑھا دے۔ تو انہوں نے عمر کو آگے کر دیا، وہ پہلی صف میں کھڑے تھے۔ جب حضرت عمر نے اللہ اکبر کی تو آپ نے اندر میں آواز سنی تو زور سے فرمایا کہ عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر صرف ابو بکر کھڑا ہو سکتا۔ تو عمر کو پیچھے کیا گیا اور ابو بکر کو آگے کیا گیا۔ تو جمعرات کی ایک نماز عشاء، اور جمعہ کی 5، ہفتے کی 5، اتوار کی 5، 15، فجر کی 1۔ تو جمعرات اور پیر کی ایک اور یہ 15، 17 نمازیں آپ نے پڑھائیں اللہ کے نبی کی موجودگی میں۔ تو ہفتے کا دن تھا تو جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف ہے۔ اتوار کو پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں جبریل ہے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں پوچھ کے ہوں کہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا جبریل بڑی تکلیف ہے۔ پیر کے دن، ہفتے کے دن آپ ظہر کی نماز کے لیے حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں انٹر ہوئے۔ ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ نے یہاں سے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی انٹر ہو رہے ہیں، تو وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے روکا اور ان کی لیفٹ سائڈ بیٹھ کر آپ نے 4 رکعت نماز ظہر عصر ادا فرمائی۔ یہ آپ کی آخری ملاقات تھی اپنی امت کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ اللہ کی خدمت کے پاس حاضر ہو گئے۔ پیر کی صبح ہو، آپ نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے امت کو نماز پڑھتے دیکھا،
تو جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ سارے نمازی ایسے بھولے کہ جیسے نماز میں ہم ہیں ہی نہیں، اور سارے اللہ کے نبی کو یوں دیکھنے لگے ایسے، کسی کو یاد ہی نہیں رہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سب یوں دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا یہ تو نماز میں ہی میری طرف متوجہ ہو گئے اور نماز میں کمی آ رہی، تو آپ نے پھر پردہ گرا دیا۔ یہ آپ کا اور امت کا آخری دیدار تھا۔ تو اشراق کے بعد آپ نے یہ 7 جون سخت گرمی تھی اور 12 ربیع الاول 632 عیسوی اور 11 ہجری، تو آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نصیب والی ہوں کہ مات فی سحری و نحری، اللہ کے آخری نبی میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ یہ کیفیت تھی میرے نبی کی، یہ اس طرح آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا اور اس طرح نیم دراز تھے آپ اس طرح۔ تو آپ نے اپنی ساری بیویوں کو بلایا اور ان سے ملاقات کی، کچھ نہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ بیٹی میں جا رہا ہوں، تو وہ رونے لگیں۔ تو آپ نے کہا رو نہیں، سب سے پہلے تو ہی آئے گی مجھے ملنے، 6 مہینے بعد بیٹی کا بھی انتقال ہوگا۔ پھر آپ نے مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے، دعا۔ یہ سب کچھ بڑے سکون کے ساتھ ہو۔ آخر میں دونوں بچوں کو بلایا، حسن حسین، جن میں آپ کی جان اٹکی ہوتی۔ آپ فرمایا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے 2 پھول، میری دنیا کی بہار، میرے جگر کے ٹکڑے۔ ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے نماز لمبی کر دی، سجدہ لمبا کر دی، صحابہ سمجھے کہ آپ فوت ہو گئے، اتنا لمبا سجدہ۔ تو پہلی صف والے عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی آپ کی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ کوئی ہمارے بچے ہمارے چڑھتے کمر پر 2 لتر بھی مار دیتے نا پیچھے، میرے نبی نے لمبا سجدہ کیا۔ تو عبداللہ بن مسعود آگے بڑھ کر ان کو اتارنے لگے، ویسے ہی سجدے سے تھوڑا سا اوپر ہو کر۔ تو جب آپ نے دیکھا ادھر سے نا بغلوں سے آپ کو ہاتھ نظر آیا، تو یہ مجھے دیکھو، آپ نے یوں کیا، دیکھ رہے ہیں، یوں، یا اس طرف سے یوں کیا کہ نہیں ایسے یہ نہیں کرنا۔ دونوں بھائی اوپر بیٹھ کے کھیلتے رہے اور میرے نبی سجدے میں پڑے رہے۔ جب وہ خود اترے پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور سلام پھیرتے ہی ان دونوں کو گود میں لے کے فرمایا بے ابی ہما و امی لا توتوہما، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کچھ نہ کہا کر۔ تو آگے آپ دیکھ رہے تھے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ جائے گا، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے گا۔ تو آپ کہتے انہیں کچھ نہ کہا کر، یہ میرے پھول ہیں، یہ میری بہار ہیں، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان سے دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر۔ تو آخر میں دونوں بچے بولائے اور یوں جو لیا نا سینے سے لگا تو ساتھ ہی آنسو شروع ہو، وہ سارا منظر آگے کھل گیا، تو بے ساختہ آنسو۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ آپ کی بیگمات میں سے، کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا، پہلی دفعہ آ رہا ہے مجھ سے ملنے، تم دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ وہ کھڑی ہو گئیں، تھوڑی دیر میں کہیں سے امام حسین آ گئے کھیلتے ہوئے، وہ اندر جانے لگے، انہوں نے روک لیا، روکا تو وہ رونے لگے، روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز آئی اللہ کے نبی کی، تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز۔ اندر گئی تو کیا دیکھا کہ آپ نے حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا تھا زور سے، اور یہ آپ کی کیفیت تھی، ہل ہل کے رو رہے اس طرح، پوری باڈی آپ کی غم کی وجہ سے ایسے کانپ رہی، شیورنگ تھی ایسے۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، کیوں رو رہے ہیں؟
کیا ہوا؟ کہ یہ فرشتہ میرے پاس کھڑا ہے، مجھے کہہ رہا ہے آپ کو اس سے بہت پیار ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہاں۔ مجھے کہہ رہا ہے آپ کی امت ہی اس کو ذبح کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گرے گا۔ تو وہ ان دونوں کو گلے سے جو لگایا نا، تو بے ساختہ آنسو، پھر ان کو بھی رخصت فرما دی۔